بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ڈاکٹر ضیاء الحق شمسی آپ سے مخاطب ہے۔ سب سے پہلے تو کل کے فریز یا کل کے لفظ مستحکم کا جملہ دیکھ لیتے ہیں۔ اس کے لفظی معنی ہیں مضبوط، آپ اسٹیبل بھی کہہ سکتے ہیں، سخت بھی کہہ سکتے ہیں، اور جملہ کچھ اس طرح بھی بن سکتا ہے کہ ملک کی معیشت کو مزید مستحکم کرنے کے لیے حکومت کے اقدامات کو سراہا جا رہا ہے، یا پھر آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک مستحکم افغانستان ہی پاکستان میں استحکام لانے میں مددگار ثابت ہوگا۔ شکریہ ان تمام دوستوں کا، شکریہ جنہوں نے جملے بنائے اور بھیجے، خاص طور پہ کرنل آصف صاحب ہیں ملیر سے، بہت شکریہ سر۔ کل کا فریز جو میں نے چنا ہے آپ کے لیے وہ ہے بلند و بانگ۔ بلند و بانگ جملہ بنائیے، مطلب ڈھونڈیے، جملہ بنائیے اور کمنٹس میں بھیج دیجئے تاکہ کل اس پہ بات ہو سکے۔ شکریہ۔ اب آتے ہیں اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف، اور وہ ہے کلام پاک، قرآن حکیم کے مفہوم کو آسان الفاظ میں پیش کرنا۔ لیکن خواتین و حضرات، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے کل بھی کہا تھا کہ میں عالم دین نہیں ہوں، تو میں کس طرح اس سبجیکٹ پہ بات کر رہا ہوں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میں نے اپنی تحقیق کے لیے 4 کتابوں کو، جو بڑے جید علماء کرام اور اساتذہ کرام ہیں، منتخب کیا، اور میں ان کا تعارف آپ سے کراتا ہوں۔ سب سے پہلی کتاب ہے الہدیٰ میں، جس کی منتظم ہیں ڈاکٹر محترمہ فرحت ہاشمی صاحبہ، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ لفظی ترجمہ ہے، کیونکہ ڈاکٹر صاحبہ اپنے طالبات کو اسی میں سے پڑھاتی ہیں، اور اگر آپ اسے دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہر عربی کے لفظ کے نیچے اس کا اردو ترجمہ لکھا ہوا ہے۔ سو یہ لفظی معنی۔ دوسری کتاب جس کا میں نے انتخاب کیا وہ ایک بہت بڑے عالم دین اور بہت بڑا نام، سید ابو العلا مودودی کا تفہیم القرآن۔ مودودی صاحب کی یہ شرح آفاق سیریز تفہیم القرآن، اس میں انہوں نے نہ صرف ترجمہ لکھا ہے بلکہ اس کی تفہیم بھی بیان کی ہے، تشریح بھی بیان کی ہے۔ یہ تو ہو گئی 2 اردو کی ترجمے۔ اب میں آپ سے شیئر کرتا ہوں انگریزی کے ترجمے۔ پہلی کتاب ہے جناب امتیاز احمد صاحب کی، جو 2010 میں مدینۃ المنورہ سے پبلش ہوئی۔ امتیاز صاحب لکھتے ہیں کہ دس از ایزی قرآن، دا ایزی قرآن، اور اس میں انگریزی ترجمہ کیا گیا ہے اور ایکسپلینیشن بھی دی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور جو انگریزی کا ترجمہ میں نے سلیکٹ کیا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا نام ہے، اللہ تعالیٰ صحت دے، مفتی محمد تقی عثمانی صاحب، دا نوبل قرآن، دا نوبل قرآن۔ ان 4 کتابوں سے 2 اردو ترجمے اور 2 انگریزی ترجموں کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے مفہوم ڈیولپ کیا، مفہوم ترتیب دیا، اور پھر ان کو اپنے کلام کے ذریعے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ آسانی سے مفہوم کو سمجھ سکیں۔ اور میں اس کی وجہ بتاؤں گا کہ یہ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی جب ہم آگے بڑھیں گے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب اور مفہوم کل ہم ذکر کر چکے ہیں، اس لیے آج سورہ فاتحہ سے شروع کریں گے۔ پہلی سورت ہے، کلام پاک کی پہلی مکمل سورت ہے، صرف 5 آیات ہیں، مکی سورت ہے۔ اب سب سے پہلے دیکھیں گے کہ الہدیٰ نے اس کا ترجمہ کس طرح کیا۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا۔
مولانا مودودی نے الحمدللہ رب العالمین کا ترجمہ کیا ہے تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے۔ یہ فرق کیوں ہے؟ یہ فرق صرف مترجم کی جو دسترس ہے عربی زبان پہ اور اس کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے عربی زبان پہ، اس وجہ سے مفہوم میں نعوذ باللہ خدا نخواستہ کوئی فرق نہیں ہے، لیکن انداز بیان اپنی زبان میں اس میں آپ فرق دیکھ سکتے ہیں۔ ایک جگہ لفظی ترجمہ ہے اور ایک جگہ کانٹیکسٹ یا اس کا مفہومی ترجمہ ہے۔ اب آ جائیں انگریزی کے ترجمے کی طرف۔ اقبال احمد صاحب، امتیاز احمد صاحب، معذرت چاہتا ہوں، امتیاز احمد صاحب الحمدللہ رب العالمین کا ترجمہ کرتے ہیں انگریزی میں: آل فارم آف پریز اینڈ تھینکس از ڈیو ٹو اللہ alone, the creator of العالمین۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا تقی عثمانی صاحب نے الحمدللہ رب العالمین کا انگریزی ترجمہ کس طرح کیا ہے۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں: پریز بلانگس ٹو اللہ دا لارڈ آف آل دا ورڈس۔ یہاں بھی آپ کو فرق لگا؟ جی، یہی وجہ ہے کہ میں ان تمام اساتذہ کرام اور علماء کرام کے تحقیق کر کے، ان کی تحریر دیکھ کے، ان کے مطلب دیکھ کے، ان کے کانٹیکس دیکھ کے، مفہوم دیکھ کے اس طرح ڈیولپ کر رہا ہوں انشاءاللہ تعالی کہ آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ اور جن لوگوں کی یادداشت اچھی ہے، ہو سکتا ہے انہیں زبانی یاد بھی ہو جائے۔ مثلا آج ذکر ہو رہا ہے سورہ فاتحہ کا، پہلی سورت قرآن نماز میں ہم بار بار اسے دہرا کے پڑھتے ہیں۔ مجھے پورا یقین ہے کہ آج کی اس ویڈیو کے بعد اگر آپ نے اسے 2-3 دفعہ بھی سن لیا تو آج جب آپ نماز پڑھیں گے اور سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ سورہ فاتحہ کا مفہوم عمومی یہ ہے کہ پہلے آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں اور پھر ان سے دعا کرتے ہیں۔ تو میں کس طرح یہ دعا کر رہا ہوں اور کس طرح تعریف کر رہا ہوں؟ عرض کیا ہے: یا رب ہمیں ملی ہیں جو نعمتیں جہاں میں، یا رب ہمیں ملی ہیں جو نعمتیں جہاں میں، رحمان ہی کی نسبت رحمت ہوئی ہے ہم پہ، رحمان ہی کی نسبت رحمت ہوئی ہے ہم پہ، تبھی تو مانگتے ہیں تیرے کرم کی برکت، تبھی تو مانگتے ہیں تیرے کرم کی برکت، سیدھا ہے جو بھی رستہ بس وہ ہمیں دکھا دے، سیدھا ہے جو بھی رستہ بس وہ ہمیں دکھا دے، اہدنا الصراط المستقیم۔ سبحان اللہ، سیدھا ہے وہ جو بھی رستہ وہ ہمیں دکھا دے، نعمت بنے وہ راہیں جن پہ چلیں گے ہم جب، نعمت بنے وہ راہیں جن پہ چلیں گے ہم جب، مل جائے ہم کو منزل جس کی ہمیں طلب ہے، جس کی ہمیں طلب ہے۔ اس دعا کے بعد سب لوگ باجماعت کہتے ہیں آمین۔ تو اب آپ کو پتہ لگا کہ روزانہ ہر نماز میں ہم سورہ فاتحہ جو پڑھتے ہیں اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ آپ نے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی، اس کے بعد ان سے دعا کی اور اینڈ میں ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے، اپنی دعا کی قبولیت کے لیے زور دینے کے لیے آمین کا۔ بہت شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیجئے تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اس کے علاوہ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو بھی دعوت دیجئے کہ ہماری محفل کو جوائن کریں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔